بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن لوگ کس طرح اٹھائے جائیں گے؟ سب سے پہلا حساب کس چیز کا ہوگا؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات احادیث کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین، قیامت کب آئے گی؟ اس کے متعلق تو اللہ نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ علم والا خبردار ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اس حدیث کا مطلب دنیاوی دور ختم ہونا اور عالم آخرت میں داخل ہونا ہے، یعنی جو شخص مر گیا وہ آخرت کے حکم میں داخل ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، وہ آنے والی ہے مگر تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بہت سی نمازوں اور اعمال کے ذریعے تو تیاری نہیں کر رکھی، مگر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، جن کو تو پسند کرتا ہے ان کے ساتھ ہوگا۔ مسلمان جتنے خوش یہ ارشاد سن کر ہوئے اتنے کسی چیز سے نہیں ہوئے۔ قیامت تب آئے گی جب سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، جسے نفخۃ الفنا کہتے ہیں، اس کے اثرات اس طرح ظاہر ہوں گے، اس سور پھونکنے تک قیامت آئے گی۔ اس سور پھونکنے سے پہلے جن پر موت نہیں آئی تھی وہ سب جاندار مر جائیں گے، اور دوہری بار سور تب اس وقت پھونکی جائے گی جب تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا مقصود ہوگا۔ چنانچہ اس سور کی آواز سے تمام لوگ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور ان کو دائیں ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زور والے، کہاں ہیں غرور والے؟ پھر بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لے گا جو دائیں ہاتھ کے مثل ہے، اور اسی واسطے دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زور والے؟ کہے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں غرور و تکبر کرنے والے؟ جو دنیا میں غرور و تکبر کرتے تھے، کہاں ہیں بڑائی کرنے والے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو یوں ہی اٹھا کر جمع کیا جائے گا جس طرح ان کی ماؤں نے انہیں ننگے پاؤں اور ننگے بدن جنا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مرد اور عورتیں دونوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں دونوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اے اللہ کے رسول، ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر مارا اور کہا، اے ابو قحافہ کی بیٹی، لوگ اس دیکھنے سے غافل ہوں گے۔ ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوں گی، 40 سال تک کھڑے رہیں گے، نہ کھائیں گے نہ پئیں گے۔ ان لوگوں میں سے کسی کا پسینہ قدموں تک ہوگا، کسی کا پنڈلی تک ہوگا، کسی کو اتنے لمبے قیام کی وجہ سے لگام کی طرف پسینہ منہ تک آ رہا ہوگا، جیسا کہ اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج نزدیک کیا جائے گا، یہاں تک کہ 1 میل پر آ جائے گا، یہاں تک کہ 1 میل پر آ جائے گا۔ سلیم بن عامر نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے کیا مراد ہے۔ یہ میل زمین کا جو کوس کے برابر ہوتا ہے، یا میل سے مراد سلائی ہے جس سے سرما لگاتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مواقف
پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی تو ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی لگام ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی منہ تک پسینہ ہوگا۔ تو فرشتے اللہ کے عرش کے گرد کھڑے ہوں گے، اللہ ایک منادی کو حکم دیں گے تو وہ پکارے گا فلاں کا بیٹا فلاں کہاں ہے؟ چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تم اپنے ناموں اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ لوگ اس پکار سے اپنے سر اٹھائیں گے تو وہ پکار زدہ شخص اس مجمع سے نکل کر رب العالمین کے سامنے جا کھڑا ہوگا۔ اصحاب مظالم کے سامنے ایک ایک آدمی کو بلایا جائے گا، اس کی نیکیوں میں سے اس شخص کو دیا جائے گا جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا۔ اس دن نہ دینار ہوگا نہ درہم، مگر نیکیاں لی جائیں گی اور برائیاں لٹا دی جائیں گی۔ بس مظلوم لوگ اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے، جب اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہے گی تو مظلوموں کی برائیاں اسے دے دی جائیں گی۔ جب وہ اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو اسے کہا جائے گا تو اپنے ٹھکانہ حاویہ یعنی جہنم کی طرف لوٹ جاؤ، آج کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے، یعنی جلدی ہی بدلہ دے دیتا ہے۔ اس دن ہر مقرر فرشتہ، ہر نبی رسول اور شہید حساب کی تیزی کو دیکھ کر یہ گمان کرے گا کہ آج اسی کی نجات ہے جس کی اللہ حفاظت کرے۔ تمام لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ حساب کب شروع ہوگا۔ اس تائید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں گوشت لایا گیا اور دست کا گوشت اٹھا کر آپ کو پیش کیا گیا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک سے ایک بار اس سے تناول کیا اور فرمایا، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا، کیا تم جانتے ہو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اگلوں اور پچھلوں کو ایک ہموار چٹیل میدان میں جمع کرے گا، ایک دیکھنے والا ان سب کو دیکھے گا اور ایک پکارنے والا ان سب کو اپنی آواز سنا سکے گا۔ سورج قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو اس قدر غم اور کرب لاحق ہوگا جو ان کی طاقت سے زیادہ اور ناقابل برداشت ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دے؟ چنانچہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، اپنے باپ آدم کے پاس چلو، تو وہ آدم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ سب انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ آپ کیا دیکھتے نہیں ہم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ آدم جواب دیں گے کہ میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا، اور یقیناً اس نے مجھے ایک خاص درخت کے قریب جانے سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی تھی۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کی طرف بھیجے گئے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ زمین کی طرف بھیجے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندے کا نام دیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ وہ انہیں جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ وہ اس سے پہلے کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے ایک دعا خاص کی گئی تھی، وہ میں نے اپنی قوم کے خلاف مانگ لی۔ آج تو میری اپنی جان پر بنی ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض گزار ہوں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔
آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے اتنے غصے میں نہیں آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا، جبکہ میرے اپنے 3 جھوٹ ہیں، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغام اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے لوگوں پر فضیلت عطا کی، اللہ کے حضور ہمارے لیے سفارش کیجئے، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں نہ آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا۔ میں ایک جان کو قتل کر چکا ہوں جس کے قتل کا مجھے حکم نہ دیا گیا تھا، میری جان کا کیا ہوگا، میری جان کا کیا ہوگا، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کا کلمہ ہیں جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا اور اس کی روح ہیں، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور ہمارے سفارش فرمائیں۔ آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے جس میں ہم ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں جواب دیں گے کہ میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ اس سے پہلے آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ وہ اپنی کسی خطا کا ذکر نہیں کریں گے، کہیں گے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ ایسا کرو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے، ایک روایت میں ہے کہ وہ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں۔ تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی ایسی تعریفوں اور اپنی ایسی بہترین ثنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے گئے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں مانگیں، اے میرے رب میری امت تو کہا جائے گا، اے محمد آپ کی امت کے جن لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہونا ہے انہیں جنت کے دروازے میں سے دائیں دروازے سے داخل کر دیں، اور وہ جنت کے باقی دروازوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کے 2 کباڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور شہر حجر یا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ اس کے بعد پھر حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی، اگر اس نے نماز مکمل طریقے سے ادا کی ہوگی تو نفل نماز علیحدہ لکھی جائے گی، اور اگر مکمل طریقے سے ادا نہ کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نفل نمازیں ہیں تو ان سے فرض کی کمی کو پورا کرو، پھر باقی اعمال کا بھی اسی طرح حساب ہوگا۔ قرآن کی آیت کا مفہوم جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی اور جس نے ذرا برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا، جب سب کے اعمال نامے کھلیں گے تو ہی ان کو دکھایا جائے گا کہ کس نے کیا کیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر پوچھا اے اللہ کے رسول کیا مجھے اپنے سب اعمال دیکھنے پڑیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا بڑے بڑے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا اور چھوٹے چھوٹے بھی؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا ہائے افسوس۔ آپ نے فرمایا ابو سعید خوش ہو جاؤ، نیکی تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ تک اللہ جسے چاہے دے گا۔ ہاں گناہ اسی کے مثل ہوں گے یا اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا۔ سنو کسی شخص کو صرف اس کے اعمال نجات نہ دے سکیں گے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا نہ مجھے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ ابو برزہ نزلہ بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے
قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک کہ اس سے نہ پوچھ لیا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں ختم کیا، اس کے علم کے بارے میں اس نے اسے کن چیزوں میں خرچ کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کن چیزوں میں چھپایا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کا رب اس سے قیامت کے روز کلام کرے گا اور دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے سوائے اپنے عمل کے کوئی چیز دکھائی نہ دے گی، پھر بائیں جانب دیکھے گا تو اسے سوائے اپنے عمل کے کوئی چیز نہ دکھائی دے گی، پھر سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو جہنم کی گرمی سے اپنے چہرے کو بچانا چاہے تو اسے ایسا چڑھنا چاہیے اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ ابن ابی ملیکہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب کوئی ایسی باتیں سنتی جن کو سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ ان کو معلوم کرتی تاکہ سمجھ لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سن کر میں نے کہا، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر، لیکن جس کے حساب میں جان پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ اب اس حساب کے بعد جس کا جو عمل بھاری ہوگا اس متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور قیامت کے دن وزن کا ہونا ایک اٹل حقیقت ہے، تو جن لوگوں کے ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، کیونکہ وہ ہماری آیات سے ظلم و ناانصافی کیا کرتے تھے۔ پھر جس آدمی کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو من پسند عیش و عشرت کی زندگی میں خوش ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا یعنی جہنم۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ حاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مخلوقات کے سامنے لے آئے گا، اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، ہر ایک رجسٹر تاحد نگاہ پھیلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، کیا تم اپنے ان گناہوں کا انکار کرتے ہو؟ یا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تم پر کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ جواب دے گا کہ اے میرے رب، ایسی کوئی بات نہیں، نہ میں انکار کرتا ہوں اور نہ ہی فرشتوں نے لکھنے میں کوئی زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو ان گناہوں کے لیے تمہارے پاس کوئی عذر بہانہ ہے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ ڈرتے گھبراتے ہوئے جواب دے گا، اے اللہ، میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں ہمارے پاس تمہارے ایک نیکی موجود ہے، آج تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا، تم ترازو کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ پھر ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ درج ہوگا۔ وہ کہے گا، اے اللہ، یہ ایک پرچی 99 رجسٹروں کا کیا مقابلہ کرے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر میزان کے ایک پلڑے میں اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر اور دوسرے پلڑے میں وہ پرچی رکھی جائے گی، تو وہ پرچی ان رجسٹروں سے وزنی ہو جائے گی۔ بس اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے۔